ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اس مختصر سی مجلس میں دو باتیں سمجھانا مقصود ہے. پہلی بات، ساری دنیا میں کوئی جاندار ہے یا نباتات ہے جس میں کوئی زندگی کی رمق پائی جاتی ہے، اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے جو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے رزق کہتے ہیں. وہ رزق کسی بھی شکل میں ہے، آکسیجن کی شکل میں ہے، کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں ہے، رہن سہن کے حالات کی شکل میں ہے. کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے کوئی رزق چاہیے اور اس کے رزق کا اللہ بندوبست نہ فرماتے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. کوئی بھی جاندار اللہ فرمانے اس کی روزی ہمارے ذمہ. اللہ رب العالمین نے رزق ساری کائنات کا اپنے ذمہ لیا. اس پر تھوڑا سا اگر ہم غور کریں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ معیشت کی محنت کر رہے ہیں، تجارت ہے، کاشتکاری ہے، مزدوری ہے، صنعت کاری ہے، یہ کوئی شعبہ ایسا ہے جس میں انسان کی کھانے اور پینے کی بنیادی چیزیں کسی شعبے والے بناتے ہیں. اگر کوئی چیز بناتا بھی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے کچھ بناتا ہے. ابتدا سے کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو ایک قطرہ پانی بنا سکے، ایک چاول بنا سکے، ایک گندم بنا سکے، ایک پھل کا کوئی ایک دانہ ہی بنا سکے. پھر بھی دنیا میں انسان لوگ بے یقینی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزی کما رہا ہوں. مہینے کے بعد، سال کے بعد، ہفتے کے بعد یومیہ اس کو جو ملتا ہے وہ کاغذ کے روپے ملتے ہیں، ریال ملتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں، یورو ملتے ہیں. نہ کھانے کے کام آتے ہیں، نہ پینے کے کام آتے ہیں، نہ پہننے کے کام آتے ہیں، نہ ہی گھر بنانے کے کام آتے ہیں. یہ سب لگا کر انسان جتنی بھی چیزیں لیتا ہے، وہ کھانے کی ہو، وہ پینے کی ہو، وہ رہن سہن کی ہو، وہ علاج معالجے کی چیز ہو، تو بنیادی ساری چیزیں اللہ رب العالمین پیدا کرنے والے. رب العالمین نے انسان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں. دنیا کی جتنی بھی بادشاہ آتے ہیں، بادشاہ کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ رعایا مجھ سے مانگے، میری محتاج ہوں اور میں اس کو دوں. یہ ہے بادشاہ. جو ہمارے یہاں بادشاہ آتے ہیں ان کو تو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ ہوتا کیا ہے. بادشاہ اصل یہ ہے کہ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی میری رعایا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور ان سب کی ضرورتیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، وہ مجھ سے لے کر کھائے. جتنے بھی زمین پر بادشاہ ہے یہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ. اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کا مفاد میرے سے وابستہ ہو، مجھ سے مانگے. اسی لیے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے زمین پر نازل ہوئے ہیں. نماز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلا کر دی ہے. چونکہ کلمہ پڑھنا، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ اعمال کرنے کے ہیں، مانگنے کے نہیں ہیں. نماز واحد عمل ہے جو مانگنے کا عمل ہے. نماز واحد عمل ہے جو مانگنے کا عمل ہے. کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اللہ سب سے بڑھیا. تو تصور ہے انسان کے دماغ پر یا اپنی حفاظت چھائی ہوئی ہے، اپنے الوجال، اپنے اموال کی، یا کھانا پینے کی ضروریات چھائی ہوئی ہے. دماغ ہر کچھ ہے. تو رب العالمین کے لیے وہ کہتا اللہ اکبر. تو میری حفاظت کرنے والا بھی اللہ سے بڑا کوئی نہیں، میری روزی کا بندوبست کرنے والا بھی اللہ سے بڑا کوئی نہیں. رب العالمین کا کیا کر رہا ہے؟ الحمدللہ
رب العالمین. رب کا معنی پالنے والا، سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کا پالنے والا. وہ عالم ارواح میں کوئی ہے، عالم دنیا میں ہے، عالم برزخ میں ہے، عالم حشر میں ہے، سب کے پالنے والے اللہ ہے. کوئی آسمانوں پہ رہنے والے ہیں، کوئی فضا میں رہنے والے ہیں، کوئی زمین پر رہنے والے ہیں، کوئی زمین کے اندر رہنے والے ہیں، کوئی دریاؤں اور سمندر پانیوں میں رہنے والے ہیں. سب کے پالنے والا اللہ. کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. نقطہ سمجھا. رکوع میں کیا تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. یہاں بھی سکھایا کہ تو جہاں جھک کر کھڑے ہو کر بھی کہے میرا رب اللہ ہے، جھک کر بھی کہے میرا رب. سجدے میں جا کر کیا کہے؟ سبحان ربی ربی سبحان ربی الاعلی. یہاں بھی کیا کہہ رہا ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ میرا پالنے والا میرا رب ہے، وہ پاک ہے، ایبو سے نہیں، ساری کمزوریوں سے پاک ہے. یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ بندہ معاملی اور اللہ نہ دے، ویسے بھی پاک ہے، ویسے بھی پاک ہے. ہاں یہ جب کہتا ہے کہ وہ نہیں دیتا تو پھر وہ کہتا ہے شاید ویسے. جب تک یہ نہیں کہتا وہ کافر ہے، وہ ہندو سکھ عیسائی مسلمان یہودی کچھ نہیں ہے. جب اسے محبت ہے نا تو وہ بندہ اس کا ہے. اور یہ سب یہ کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نظریے سے جب بھی مانگتا ہے میرے لیے سے ضرور دیتے. ربوبیت انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، پانا اپنے ذمہ لیا ہے. اللہ اکبر. تو دو باتیں سمجھنا ہے. ایک پالنے والے اللہ ہی، اللہ کے سوا کو پالنے والا میں اور آپ اور ساری دنیا کے جتنے بھی عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہ بڑا کچھ جمع کر لے کاغذ کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں، یا پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں جمع کر رہے ہیں، یا کچھ آسائش کی چیزیں جمع کر رہے ہیں. چیز ایسی کوئی نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہو اور وہ اللہ نے نہ بنائی ہو. ایک بندے نے کہا کو جی سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، اتنے سو بندہ جہاز میں بیٹھ کر اڑا کے لے جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتا اس جتنا یہ جہاز میں جو مٹیریل ہے یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اچھا یہ جو ماحول ہے کہ یہ ایسی ہوا میں اڑتا ہے اور پھر فضا اسے قائم رکھتی ہے، گرنے نہیں دیتی، یہ ماحول کس نے بنایا؟ اچھا جو جہاز کو اڑا رہا ہے اس کو یہ عقل کس نے دی ہے؟ اڑانے والے کو عقل اللہ نے، بنانے والے کو عقل اللہ نے. اس کو چلنے کے لیے ماحول فضا اللہ بنائے. تو کہتا ہے سمائش نے ترقی کر دی ہے. بھائی اللہ کی کچھ چیزوں کو اپنے استعمال میں ضرورت میں لانا یہ اگر ترقی ہے تو پھر اللہ سے مانگنا کیوں ترقی نہیں ہے؟ اس خالق کے مالک سے مانگنا کیوں ترقی نہیں ہے؟ جب کوئی خالق مالک سے مانگنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے پرانی باتیں کرتے ہیں. جب تم پرانی چیزیں استعمال تیار کر کے تو اپنی ضرورت میں لے آؤ تو کہتے ترقی ہو گئی ہے. ایسا دھوکے میں جھاڑ پڑا ہوا ہے. میرے پیاروں یہ جو فضا میں اڑنے والے جہاز ہیں یہ بھی میرے اللہ کے اس نظام کے تحت اڑ رہے ہیں، اور یہ جو پانی میں چلنے والے سمندر ہیں یہ بھی میرے اللہ کے نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور پانی کے اندر جو آپ کی آگ دولیں چل رہی ہیں وہ بھی میرے اللہ کے نظام کے تابع چل رہی ہیں. تو دو باتیں سمجھ لیں. پالنے والے اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے بندے کو سمجھا دیا ہے. نماز کی ابتدا میں بھی کہتا ہے رب العالمین، رکوع میں بھی کہتا ہے رب سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. رب 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 کی رب لگا رہا ہے. اور پھر ہم آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخر میں دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یعنی اللہ کا لفظ آپ پیچھے چلا گیا، رب کا لفظ پھر پہلے آ گیا. وہاں الحمدللہ رب العالمین رب کا لفظ بعد میں تھا، اللہ کا لفظ پہلے تھا. جب اتنا قرب ہو گیا تو اب وہ رب کا لفظ اس سے بھی ڈائریکٹ آگے آ گیا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی.
جب بندے کے تصور میں یہ ہو کہ میرے اللہ پالنے والے ہیں، میں اس پالنے والے کے سامنے کھڑا ہوں، اسی کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں، اسی کے سامنے میں نے جو دین رکھی ہوئی ہے، میں جو دامن پھیلا کے بیٹھا ہوں رب العالمین کے سامنے۔ اللہ نے اس کا یقین نصیب فرما دے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں رب العالمین بے یقین بندوں کو سمجھا رہے ہیں اولاد کو کبھی اس لیے قتل نہ کرنا، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، میرے سے تو پہلے دو نہیں پل رہے، تیسرا ہو گیا تو کیسے پالوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری روزی الگ آتی ہے، ان کی روزی الگ آتی ہے۔ نحن کا لفظ عربی میں جب ضمیر کو پہلے لایا جاتا ہے جیسے نحن ہے یا انا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حسن۔ نحن نرزقکم وإیاکم، ہم ہی، ہمارے سے بغیر ہم ہی ان کو روزی دیتے ہیں اور ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں تو دو کو بڑی مشکل سے پالتا ہوں، تیسرے کو کیسے پالوں گا؟ آج بھی ہم اس یقین میں بڑے جا رہے ہیں کہ اگر بچے پیدا ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے، لباس کا انتظام کرنا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ اگر تجھے اور مجھے اولاد کی فکر ہے تو جس نے میرا اپنے اولاد بنائے کبھی ہے نا، اپنے بنائے، جس نے ان کو قطرے پانی سے جمع ہوا خون اور پھر لطفے کی شکل میں، پھر اس میں ہڈیاں اور ہڈیوں کے اوپر گوشت، اور جس نے یہ آنکھ کان ناک دل دماغ ہاتھ پاؤں کا پورا ہر بندے میں ایک نظام بنایا ہے، کیا بڑا پالنے کے لیے نہیں بنایا اس نے؟ تم اپنی ایک چھوٹی سی چیز بناتے ہو، اس کی پوری حفاظت کرتے ہو، ایک بڑی بڑے گھنٹے لگے ہیں، محنت لگی ہے، تو میرے رب نے ساری کائنات کو ارادہ کن سے بنایا ہے۔ جب انسان کی باری آئی تو فرمایا خلق تو بیدی، سے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس پر ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو نہیں پالیں گے۔ میری آپ کی بے یقینی ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہاں سے پالیں۔ غلطی یہاں سے لگی ہے، ہم نے ٹھیکہ لے لیا کہ ہم پالتے ہیں، جبکہ ہم پالتے نہیں، ہم تو خود پال بھی نہیں سکتے، میرے اللہ ہی ہمیں بھی پال رہے ہیں اور ساری مخلوق کو بھی پال رہے ہیں۔ اس لیے جب سجدے میں جائے، جب رکوع میں جائے تو تصور کرے کہ میں اس رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں جو میرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا بھی رب ہے، اس رب کے سامنے میں نے اپنی جو مجھے نیاز اور ناک رکھی ہوئی ہے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، وہ مجھے بھی پالنے والا ہے، سارے جہان کا بھی پالنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرما دے، اس کا دھیان نصیب فرما دے۔ یقین کرے جب بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، آج اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، پھر اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس یقین کے ساتھ اس دھیان سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان